بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے پہلے سفر کے معجزات۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال 8 ماہ تھی، جب آپ کے دادا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ اس دوران اپنی عمر کے 9ویں یا 11ویں سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی۔ بالخصوص مکے سے شام تک کا سفر انتہائی گرم تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا، مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے۔ اس لیے تجارت کے سفر پر جانا ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا، اے ابو طالب، کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنی یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بے شک خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہے، اور کہاں 10 یا 12 سال کے بچے کو تم اپنی زحمت اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے؟ سرائی راستہ ہے، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر کر مرتے رہتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کہاں مبتلا کرو گے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے جس کے حوالے میں اپنا بھتیجا کر کے جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے؟ اس وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بھتیجا میرے ساتھ رہے گا۔ یہ ایک امانت ہے جو میرے سپرد کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے۔ خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں، مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغوا کرنے والا اٹھا کر نہ لے جائے۔ مگر اس طرح تو حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کہان سب دشمن ہیں، ان سب سے بچے کو بچانا ہے۔ اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو لے جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ یہ راستہ کتنا تلخیص راستہ ہے، اپنے یتیم بھتیجے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں؟ مگر اور کوئی حال نظر نہیں آ رہا۔ اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ محمل بنائی۔ قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب کا دل دھڑک رہا ہے کہ تھوڑی دور کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں، دھوپ کی شدت ہے، اس طرح تپتی ہے کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا ہو۔ دور دور تک پانی نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دیر یہ قافلہ گیا، حضرت ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، لوہے کی جھڑک چل رہی ہے، مگر میرے بھتیجے کے سر پر بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ کر سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ سبحان اللہ! پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے تو اکیلے رسول کا حصہ نہیں ہے، سارے ساتھی کو شریک کر رہے ہیں۔ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہیں جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہو۔ گرم موسم، جلتی ہوئی لو اور تیز دھوپ، تپتی ہوئی پہاڑ۔ اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے، اس سے پوچھے کہ کیا لطف اندوز آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے
اس کا سبب کون ہے؟ حضرت ابو طالب کو پتہ ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب اطمینان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان ان پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملے گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لوگ کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں، مگر یہ واحد قافلہ ہے اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانکے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دم سے پھر چل پڑے اور قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتے کہ جیسے ابھی طویل آرام کے بعد انہیں اس کے استقبال سے نکال کر لایا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔